السلام علیکم دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ ضرور دیکھے ہوں گے جو خود اپنی قوم یا ملک کے بارے میں برا کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان کی قوم یا ملک کے بارے میں برا کہتا ہے تو ان کو بہت برا لگ جاتا ہے کہ وہ لڑنے آ جاتے ہیں۔ یہ چیز ان کے اندر نیچرلی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم یا ملک کے بارے میں کچھ برا نہیں سن سکتے۔ ہائی فرینڈز، میرا نام سیدہ سحر ہے اور آج میں بات کروں گی نیشنلزم اور نیشنلزم آئیڈیالوجی کے بارے میں۔ نیشنلزم کی اسٹارٹ یورپ میں 1848 میں ہوئی تھی، جہاں مختلف ملک اپنی ایک آئیڈینٹی چاہتے تھے۔ دنیا میں ان ملکوں میں جرمنی اور اٹلی شامل تھے۔ نیشنلزم کو پھیلانے میں برٹش اور اس وقت کے انٹلیکچوئلز یعنی کہ دانشوروں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے جھنڈے، نیشنل اینتھمز اور جھنڈے پر اپنے سمبلز بنا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اسے اپنا رہے ہیں۔ نیشنلزم ایک سوچ ہے جو کہتی ہے کچھ لوگ جو ایک ہی کلچر، ایک ہی لینگویج اور ایک ہی سوچ کے مالک ہیں، وہ چاہتے ہیں ملک میں جو ہمارے جیسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم سب مل کر اپنی حکومت بنائیں۔ اب جب ان کی حکومت بنتی ہے تو وہ اپنے ملک سے اتنا پیار کرتے ہیں، اب یہاں ان کی محبت اپنے ملک سے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے جسے ہم پیٹریوٹزم کہتے ہیں۔ اب نیشنلزم ورڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نیشنلزم ورڈ ڈرائیو ہوا ہے نیشن سے، جس کا مطلب ہوتا ہے قوم۔ امریکن فلاسفر ہنس کون نے 1944 میں لکھا ہے نیشنلزم ورڈ سب سے پہلے 1847 میں استعمال کیا گیا، جبکہ اس کا کانسیپٹ اس سے بھی پرانا ہے۔ قریباً 17 سینچری میں اس کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا تھا اور 19 سینچری میں اس کا مطلب ایک برے الفاظوں میں لیا جانے لگا۔ نیشنلزم کا کانسیپٹ یہ تھا ساری قوموں کو ایک ساتھ رکھا جائے اور ان کو ایک ساتھ رہنے پر راضی کیا جائے۔ وہ کنٹری جو نیشنلزم کو سپورٹ کرتی ہیں جن میں شامل ہیں فرانس، رشیا، لیٹن امریکہ، اٹلی، جرمنی، سعودیہ، پولینڈ اینڈ بلا بلا۔ مزید اب نیشنلزم تھرڈ ورلڈ میں پھیل رہا ہے اپنی نیشنلسٹ آئیڈیالوجی کے ساتھ، جس میں شامل ہیں افریقہ نیشنلزم، عرب نیشنلزم، انڈیا نیشنلزم اور چائنیز نیشنلزم۔ اب بات کروں گی نیشنلزم آئیڈیالوجی کے اوپر۔ نیشنلزم آئیڈیالوجی یا نیشنلزم موومنٹ یہ کہتی ہے کہ ایک خاص قوم یا پھر لوگوں کا گروپ جو کہ خاص قائم کیا جائے، ان کی فنڈامنٹل رائٹس کو سیو کرے ہوم لینڈ پر۔ نیشنلزم آئیڈیالوجی یہ بھی کہتی ہے کہ ہر نیشن کے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اٹ سیلف کور کرے، اور ایک قوم کی بات تو ایک قوم ہی سمجھ سکتی ہے۔ نیشنلزم آئیڈیالوجی ایک آفیشیل اسٹیٹ آئیڈیالوجی ہے یا پھر ایک نان اسٹاپ موومنٹ ہے جو جتائی جاتی ہے۔ سیوک، ایتھنک، کلچرل، لینگویجز، ریلیجیس یا پھر آئیڈیالوجی لائنز کی وجہ سے، جس کا صاف مطلب ہوتا ہے کہ ایک قوم کو اختیار ہونا چاہیے اپنے فیصلے لینے کا اسٹیٹ لیول پر، جن کا کامن کلچر، لینگویجز، جغرافیکل ہو۔ نیشنلسٹ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ان کو اپنے ملک کو سب سے زیادہ ترقی کروانی ہے، ہمیشہ ریڈی رہنا ہے ہر قربانی کے لیے، جو کہ ایک پیٹریوٹزم شو کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں گے ہر لڑائی کے میدان میں اور اپنے دشمنوں کے سامنے۔ اب نیشنلزم کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز: یونٹی ان دا گروپس ایون ان ڈائیورسٹی، مشکل حالات میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دینا۔ ڈیوٹی ٹو نیشن ابو آل، ہر حال میں اپنی قوم کی حفاظت کرنا۔ پیٹریوٹزم، قوم پرستی، وطن سے محبت۔ پرائڈ ان بلانگنگ ٹو دا نیشن، اپنی قوم کے اوپر فخر کرنا۔ ورکنگ ٹوگیدر فار دا مدر لینڈ ایون وین لیونگ ان اے ڈفرینٹ کنٹری، اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہے دوسرے ملک میں رہتے ہوں۔ اب بات کرتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز کی۔ تھنکنگ فار اونلی اوور نیشن وداؤٹ اینی کنسرن فار دا کنٹری ایکچولی لیونگ ان، صرف اور صرف اپنی قوم کے بارے میں سوچنا، ملک کی کوئی فکر نہیں۔ ان سیم کیس گوئنگ ٹو ایکسٹریم لیفٹ رائٹ فرینچز ان دا نیم آف سیکورٹی آف نیشن، کچھ معاملات میں ایکسٹریم لیفٹ اور رائٹ ونگ یہ ہو جاتے ہیں جس سے صرف ان کی قوم کو فائدہ پہنچے۔ سم ٹائم کریٹنگ انٹالرنس فار ادر کنٹریز گوئنگ ٹو دا ایکسٹریم آف ایکسٹریم ہرٹڈ فار پیپل ٹو اندر کنٹری، کبھی کبھی دوسرے ملک کے لیے اپنے دل میں نفرت رکھتے ہیں جو کسی دوسرے ملک کے لوگوں کے لیے انتہائی نفرت کی حد تک جاتا ہے۔ ہیو پریجوڈیسڈ آئیز اباؤٹ ادرز، دوسروں کے ساتھ تعصب رکھتے ہیں۔ انسلٹنگ اینڈ ہرٹنگ ادرز نیشنلٹیز، ریلیجیس، سوشل اینڈ کلچرل، دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ برے معاملات رکھتے ہیں۔
آئی ہوپ آپ سب کے لیے یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل رہے گی. تھینک یو فار واچنگ.